اسپیلنگ بی پروگرام کی ایک بڑی خامی۔ اسپیلنگ بی کے مقابلے کا انعقاد ڈان اخبار کے ادارے کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ تیاری کے لیے ذخیرہ الفاظ پر مشتمل ایک کتابچہ فراہم کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک مقابلے کے لیے میرے بیٹے کو اسکول سے ایک کتابچہ ملا۔ بیٹا پرجوش تھا کہ مقابلے میں بھرپور حصہ لے گا۔ تیاری شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ کتابچہ ایسے نامانوس الفاظ پر مشتمل ہے جو خود راکم نے اپنی ساری تعلیمی اور تدریسی زندگی میں کبھی سنے اور نہ پڑھے۔ بیٹے کی دلچسپی بھی برقرار نہ رہ سکی۔ میں نے بھی اس بے فائدہ سرگرمی کے لیے زور ڈالنا مناسب نہ سمجھا۔ معلوم ہوا کہ اچھے تعلیم یافتہ والدین بھی اپنے بچوں کو وہ الفاظ بچوں کے احتجاج کے باوجود یاد کروانے پر تلے رہے۔ محسوس ہوا کہ اس طرح کے مقابلوں میں مسابقت کا معیار بلند کرنے کی دھن میں ذخیرہ الفاظ میں نایاب اور نادر الفاظ کا انتخاب بڑھتا چلا گیا ہے۔ اس مشق کا کوئی حقیقی فائدہ نظر نہیں آتا۔ یہ ستم ہے جو بچوں پر اس وقت کیا جا رہا ہے جب وہ ضروری ذخیرہ الفاظ سے بھی ابھی پوری طرح واقف نہیں ہوئے۔ نادر اور نامانوس الفاظ اگر یاد کر بھی لیں تو ان کے حافظے سے محو ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کا استعمال بہت کم ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ طلباء کے اس قیمتی وقت اور توانائی کو درست طور پر استعمال کیا جائے۔ ذخیرہ الفاظ کے کھیل اور مقابلے ان کی ذہنی سطح اور تعلیمی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تشکیل دیے جائیں تاکہ ان کے تعلیمی سفر میں بھی معاون بنے۔ ذخیرہ الفاظ بڑھانے کے لیے الفاظ کی فہرست یا لغت سے یاد کرنا ایک بھونڈا طریقہ ہے۔ اس کا بہترین طریقہ اپنی دلچسپی کی کتب، رسائل، اخبارات وغیرہ پڑھنا، فلمیں، ڈرامے اور دستاویزی ویڈیوز وغیرہ دیکھنا ہے۔ اس طرح ذخیرہ الفاظ فطری طریقے سے بڑھتا ہے۔ نہ صرف الفاظ ہی یاد ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے استعمال کا سلیقہ بھی ساتھ ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ نیز معلومات اور تخیل بھی پروان چڑھتے ہیں۔ لغت سے الفاظ اور ان کے معنی یاد کرنے کا مطلب محض اینٹوں کا ڈھیر اکٹھا کرنا ہے جن کا کوئی مصرف نہیں ہوتا۔